کسی گاؤں میں ایک کسان اپنی بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ کسان کی بیوی نے کسان سے کہا، آج میرا دل سلاد کے پتے کھانے کو چاہ رہا ہے۔ ان کے گاؤں میں سلاد کے پتے موجود نہیں تھے، لیکن گاؤں کے باہر ایک جادوگرنی کا کھیت تھا جس میں سلاد کے پتے موجود تھے۔ جادوگرنی اجنبیوں کو پسند نہیں کرتی تھی اور جادو سے انہیں بندر بنا دیا کرتی تھی۔ بیوی کی ضد پر کسان نے سلاد کے پتے لانے کی ٹھانی، اور جب وہ جادوگرنی کے ٹھکانے پر پہنچا اور دیوار پھیلا کر سلاد کے پتے توڑ لیے تو جادوگرنی نے اسے دیکھ لیا اور پوچھا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کسان نے کہا، میں اپنی بیوی کے لیے سلاد کے پتے لینے آیا ہوں۔ جادوگرنی نے کہا، اگر تم پتے لے جانا چاہتے ہو تو میری ایک شرط پوری کرنا ہوگی۔ کسان نے پوچھا، کیسی شرط؟ جادوگرنی نے کہا، تمہاری اولاد ہونے والی ہے اور وہ بچہ مجھے دو گے۔ کسان راضی ہو گیا۔ پھر کسان کے ہاں ایک خوبصورت سی بیٹی پیدا ہوئی۔ کسان اور اس کی بیوی بہت خوش تھے اور وہ جادوگرنی سے کیا ہوا وعدہ بھول گئے۔ ایک دن کسان کو یاد آیا کہ جادوگرنی نے ان کا پہلا بچہ مانگا تھا۔ یہ یاد آتے ہی میاں بیوی اداس ہو گئے اور انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم اپنی بیٹی جادوگرنی کے حوالے نہیں کریں گے اور یہاں سے کہیں دور چلے جائیں گے جہاں جادوگرنی ہمیں ڈھونڈ نہ سکے۔ اس بات کو کافی سال گزر گئے اور بچی بڑی ہو گئی۔ وہ بہت عقل مند اور ذہین تھی۔ ایک دن ان کے دروازے پر دستک ہوئی۔ گھر میں کوئی نہیں تھا۔ جب بچی نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک مکروہ شکل کی بڑھیا کو پایا۔ بچی اسے دیکھ کر گھبرا گئی اور فوراً دروازہ بند کر دیا۔ گھر آ کر کسان اور اس کی بیوی نے اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھی تو گھبرا گئے۔ بیٹی نے انہیں سب کچھ بتا دیا۔ میاں بیوی اداس ہو گئے۔ اب ہم تمہیں اس جادوگرنی کو نہیں دیں گے۔ لڑکی نے کہا کہ آپ جادوگرنی کو دعوت پر بلائیں۔ کسان نے جادوگرنی کو دعوت پر راضی کر لیا۔ جادوگرنی کے لیے لڑکی نے شوربہ بنایا۔ لڑکی نے شوربے میں نیند کی جڑی بوٹیاں ملا دی۔ جادوگرنی نے کہا، شوربہ بہت لذیذ ہے۔ کسان نے کہا، یہ میری بیٹی نے بنایا ہے۔ جادوگرنی نے کہا، جب یہ میرے گھر چلی جائے گی تو میرے لیے روز ایسا شوربہ بنایا کرے گی۔ لڑکی جادوگرنی سے میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگی۔ اس کے بعد جادوگرنی بے ہوش ہو گئی۔ کسان نے اسے اٹھا کر اندھے کنویں میں ڈال دیا اور اوپر سے بند کر دیا۔ یوں پورے گاؤں کو جادوگرنی سے نجات مل گئی اور سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔